بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عبس، آیت نمبر 11۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے اس سے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ جو ہیں مشرکین، ان کو متنبع کیا ہے، اگر تم نہیں سنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، بلا شبہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ایک ریمائنڈر ہے، اور جو چاہے نصیحت حاصل کرے، کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر قبول کیا تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارا اپنے لیے اچھا ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اتنی تڑپ اور کوشش میں لگے ہیں کہ قریش والے جو ہیں اس کلام کو سنیں، اس پہ ایمان لے آئیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے فائدہ اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند و عرفہ ہے کہ وہ آپ کے پیچھے لگے رہیں، جو لوگ رغبت نہیں کرتے اس کی طرف آنے کی یا اس کو سننے کی۔ اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ اس نے اتنا رؤوف الرحیم پیغمبر بھیجا تمہاری طرف، لیکن تم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ یہ قرآن کے چند الفاظ ہیں، دیز آر جسٹ ورڈس۔ یہاں قرآن کریم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ ایک سب سے پہلی چیز تو یہاں پہ کہ تذکرہ، یہ ریمائنڈر ہے جس سے ضمیر جاگ جاتا ہے، نفس لوامہ جاگ جاتا ہے اندر سے۔ جیسے پیچھے فائدہ وہ بات کہی نا کہ نصیحت فائدہ دیتی ہے، فتنفع الذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دیر سویر وہ فائدہ دیتی ہے۔ اور پچھلے جو ہم نے پورا جو پیسج میں پڑھا ہے کہ واقعے سے، اس سے علماء کرام یہی نکالتے ہیں کہ یہاں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سننے والے جب نصیحت کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ابتدا کرتے وقت ایمان والوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ بعض وقت ہم ہوتے ہیں کہ ہم نا خاص طور پہ نان مسلمس کو ہی ہم مسلمان بنانے کے شوق میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اپنے خاندان میں بیٹھے ہوئے ہیں گے، جن پہ غیروں نے قبضہ کر لیا ہے گا، یہ جو اپنی خاندان کی نسلیں ہیں گی، جو دہریت پھیل رہی ہے ان میں، جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ان پہ توجہ کرنی بہت ضروری ہے۔ بے شک یہ نصیحت ہے، سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ ایمان والے جو قریب اگر ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے غیر مسلموں کی طرف نکل جائیں تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ آج اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمان باعمل نہیں ہوتے، مسلمان خراب ہوتے ہیں، تو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ بہت سے بچے جب مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے ہی پیرنٹس کو دعوت دی تو ان کے پیرنٹس نے کہا کہ تم جا کے پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ان کا تو حال دیکھو وہ کیسے ہیں۔ تو یہ کلام سب کے لیے ایک نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، اور جو ریمائنڈر ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے نا، وہ کہاں اثر کرتی ہے؟ وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو دل پہ کون چیک رکھ سکتا ہے گا؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے نہیں اس پہ تو نصیحت اثر ہی نہیں کرے گی۔ ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا۔ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، جس کو چاہیے۔ اور یہ اس میں یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گا اس کو نصیحت دے دیتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے گا۔ ہم بعض وقت کتنے بڑے درس دے لیں، کچھ کر لیں، لیکن لوگ چینج نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض وقت ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک بیماری آتی ہے، گھر میں کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے، کوئی ایسی قریبی حادثہ ہو جاتا ہے گا اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے گی، پھر اس پر یہ نصیحت کے الفاظ جو ہیں اثر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے تک وہ ان چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ اندر نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کرتے رہنا ہے گا، کیا پتہ کب کون سی ٹھوکر لگے اور انسان کو دل میں وہ باتیں جاگ جائیں جو ہم نے پہلے نصیحتیں کی تھیں۔ فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں ہے عزت دیے گئے، یعنی یہ قرآن کریم کہاں ہے؟ عزت دیے گئے صحیفوں میں۔ صحف جو ہے نا اسکرول کے لیے استعمال ہوتا ہے گا، تو قریش کے لیے خاص طور پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ پیپل تھے، کہ تمہیں صحیفے دیے جا رہے ہیں، تمہیں کتنے بڑے اعزاز دیا جا رہا ہے، تم سمجھتے ہو تمہاری عزت و مرتبہ ان بتوں کی وجہ سے ہے جنہیں تم نے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے، بلکہ نہیں، اس کتاب کی وجہ سے تمہیں ڈگنیٹی ملے گی اس دنیا میں۔ تو یہاں صحیفے سے مراد لوح محفوظ ہے، جو اگلی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ، نہایت پاکیزہ۔ مرفوعہ یعنی بہت بلند، یعنی اپنے مقام کے اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے لوح محفوظ سب سے اونچے مقام پر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ اور معنوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ کلام جو ہے سب سے زیادہ بلند معزز ہے تمام کتابوں میں، تمام کلام میں۔
اور مطہرہ نہایت پاکیزہ ہے، یعنی ہر طرح کی کمی، زیادتی، نقص سے پاک، ملاوٹ سے پاک، بالکل پرفیکٹ اسپیچ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور مطہرہ سے مراد یہ بھی کہ اس کتاب کو پڑھنے والا، اس سے فائدہ اٹھانے والا جب ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ اپنے دل کو پاک صاف کرے۔ بِأَیْدِی سَفَرَہ، اور ہاتھوں میں ہیں لکھنے والوں کے۔ سفرہ سے مراد سفیر بھی ہو سکتا ہے، اور سافر یعنی کہ لکھنے والے کو سافر کہا جاتا ہے، یعنی کاتب کو رائٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوح محفوظ سے قرآن کریم لکھتے ہیں، ان کی پہنچ لوح محفوظ تک ہے، وہ وہاں سے لکھ کر جبریل امین کو دیتے تھے، اور پھر یہ قرآن جو ہے اس دنیا میں آیا۔ تو وہ بہت ہی ہائیلی پیوریفائڈ جو اینجلس ہیں ان کی صرف پہنچ ہے، ان کی ریچ ہے اس لوح محفوظ تک۔ اور اگر سفیر سے لیا جائے تو یہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے جبریل امین جو تھے وہ اینجلس مطلب فرشتوں کی ایک سمجھے پوری ایک کرو کے ساتھ آتے تھے، اور تاکہ وہ حفاظت بھی ہوتی تھی ظاہر سی بات ہے اس کلام کی، اور اسے پھر یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ جبریل امین کے ذریعے اتارا جاتا۔ عربی میں صفر جو ہے نا وہ فیکٹس کو بھی کہتے ہیں، جو چیز حقائق کو بے نقاب کر دے، اسی سے لفظ سفر بھی ہے نا۔ سفر میں ٹریول میں کیا ہوتا ہے، انسان جب ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے تو نئے نئے علاقے ڈسکور کرتا ہے گا، تو بہت سی چیزیں اس پہ ایکسپوز ہوتی ہیں، انکور ہو جاتی ہیں اس کے سامنے سے۔ اور آگے پھر مزید ان لکھنے والوں کی ڈسکرپشن آ رہی، کرام بررہ، بہت ہی معزز اور نیکوکار ہیں وہ فرشتے، یعنی جبریل امین کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آتا ہے، یا جو ڈیلیگیشن جن کو فرشتوں کو لوح محفوظ تک کی ریچ حاصل ہے، وہ بہت معزز ہیں، کرام۔ عربی میں آنکھ کو بھی نا کریم کہتے ہیں، یعنی بہت ہی قابل قدر، بہت قیمتی، عمدہ، معزز۔ اور برارہ سے مراد بہت نیکوکار، یعنی ظاہری طور پہ بھی ان کی شخصیت بہت ہی نفیس، پروکار، اور اطاعت میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ نیکوکار۔ تو ہم دنیا میں بھی دیکھیں جو لوگ حامل قرآن ہوں، قرآن سے جن کا تعلق ہو، تو ان کے اندر یہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے کہ ظاہری طور پہ بھی ان کی شخصیت پروکار ہو، نفیس ہو، اور اندرونی طور پہ بھی ان کے دل اس طرح صاف ہو کہ ان کے اخلاق و معاملات جو ہوں وہ بہترین نظر آتے ہوں۔ تو یہاں ان آیتوں میں قرآن کی اور قرآن والوں کی اہمیت و فضیلت بیان ہو رہی ہے، یعنی قرآن کریم کو لکھنے والے، اسے یاد کرنے والے، سیکھنے سکھانے والے، ان سب کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت عظیم کلام ہے۔ انسانوں کو نہیں اہمیت اس کا احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس نعمت سے نوازا ہے قرآن کریم کے ذریعے، وہ چیز، وہ علم عطا کیا ہے گا جو انسان کو دنیا میں کہیں کوئی اور سورس موجود ہی نہیں ہے کہ جہاں سے وہ اس چیز کو معلوم کر سکتا۔ تو اس قرآن کو سیکھنے سکھانے والے اور جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کتاب کو اخلاص سے حاصل کرتے ہیں، تو ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ پھر کریم عزت بخشتا ہے گا۔ آپ دیکھیں دنیا کے پہلے کاتبین وہی صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نہیں تھے، انہوں نے کتنی امانت و خلوص کے ساتھ ہر حرف کو محفوظ کیا ہے، اس دنیا میں نہ کمی کی نہ زیادتی کی، اور اپنے عمل سے بھی انہوں نے پھر قرآن کریم کی حفاظت کی۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کا ماہر ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کا، تو وہ سفر کرام بررہ کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ فرشتے جو قرآن کریم کو لکھتے ہیں، اور ان کی دو خاص خصوصیت کرام بررہ خصوصیت ہے، اس کو ان کا اسٹیٹس دیا جائے گا۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے مگر اٹک اٹک کے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی اس کے شوق اور رغبت کی وجہ سے اجر زیادہ ہے، لیکن اسٹیٹس اور مرتبہ کس کو زیادہ ملے گا؟ جس نے ظاہر سی بات ہے اس میں مہارت حاصل کری، اس میں جان لگائی، اور اس کے لیے پھر پریکٹس، اور انسان کو قوت اور وقت اور طاقت اور اپنی صلاحیتیں لگانی پڑتی ہیں۔ تو یہاں اس قرآن مجید کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، اور اس کے مقصد کو بھی بیان کر دیا کہ اس کا ذریعے جو پروفٹ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، تو کیا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچانا۔ یہ قرآن تذکرہ ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے، جو دلوں پہ اثر کرتی ہے، لیکن کب اثر کرے گی اس کا ہمیں نہیں علم، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ ہمیں اس پیغام کو سب تک پہنچانا ہے گا، اور جو اس کی طرف رغبت کرے اس کے ساتھ احسن انداز میں اس تک پہنچانا ہے، اس سے معاملہ کرتے وقت درگزر کرنا اور بہت ہی ہمبل ہو جانا، کیونکہ وہ قرآن کا طالب ہے، وہ اس کلام کو لینا چاہتا، حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اور جو لوگ اس قرآن سے تعلق جن کا جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ان پر یہ عنایت کرے، یہ نعمت کرے، اس کلام کے ساتھ انہیں جوڑ دے، سیکھنے سکھانے والا بنائے، تو ان کے اندر یہ دو کوالٹیز کرام بررہ ہونی چاہیے کہ ظاہری طور پہ بھی ان کی شخصیت میں ایک وقار ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ نقاب لگائے پھر رہی ہیں اور گلیوں میں زور سے چیخنا چلانا اور گپے مارنا اور اس قسم کی ایسی ان کے اندر سے چیزیں نہ محسوس ہوں، بلکہ وہ اپنا ایک اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بات کرنے ہر انداز میں ان کے ایک وقار نظر آئے. اور دوسری طرف ان کے اندر ایک نیکی کا جذبہ، شوق، اخلاص کے ساتھ کہ ہر ایک کے ساتھ ملنساری اور اخلاق سے ملنا، ہر بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں آگے بڑھنا. اور یہ کرام بررہ کی کوالٹی اتنی مطلب اس اضافہ اس میں جب ہی ہو سکتا ہے جتنا جتنا ہمارا قرآن سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، جتنا جتنا یہ کلام دل کے اندر تک جاتا ہے. تذکرہ ہے نا، تو وہ ایک نصیحت جو ہے بار بار مختلف انداز میں اثر کرتی ہے. ہر دفعہ آپ کو انہی آیات سے مختلف چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ مختلف انداز میں زندگی بھی مختلف ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے ہماری تجربوں کے بعد، اور وہ آیات بھی ہمیں مختلف انداز سے یعنی دل کو چھوتی ہیں. اور صرف دل کو چھو کر چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس چیز کو محسوس کر کے اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنا، تڑپ کرنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا، کیونکہ یہ بہت بلند مرتبہ کلام ہے. جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے. اور جو اس کلام کو حاصل کرنے کے بعد دنیاوی چیزوں کی طرف چلا جائے، کسی اور چیز کو اہمیت دے، تو پھر اس کے نصیب میں ذلت بھی آتی ہے، جیسے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے اس کلام کے ہوتے ہوئے اس کو اہمیت دینے کے بجائے دنیا کی طلب اور اس میں دوڑ لگائی ہوئی ہے. تو دنیا بھر میں مسلمان کا وہ مقام نہیں رہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا اس کتاب کے ذریعے. یہ سفارہ کا لفظ جو ہے نا لکھنے والے، تو یہ اسفارہ اس کی جمع ہوتی ہے، جس کے قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ میں ذکر آتا ہے. اور کس کے بارے میں آتا ہے؟ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ مثال ان لوگوں کی جو اٹھائے ہوئے ہیں تورات کو، ایسی مثال ہے کہ انہوں نے گدھے کے اوپر لادی ہوئی ہوں اسفارا کتابیں. یعنی علم تو ہے لیکن وہ علم جو ہے صرف اوپر لدا ہوا ہے، وہ اندر نہیں جا رہا، دل پہ نہیں جا رہا اور عمل میں نہیں آ رہا واپس. تو ایسی کیفیت ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں، ہم کہیں اتنی آیات یاد ہو گئیں، اتنا کچھ سیکھ لیا، لیکن وہ دل کے اندر نہ جائے، وہ ہمارے عمل میں واپس باہر نہ نکلے، بلکہ صرف ایک بوجھ کی طرح لدتا چلا جائے ہمارے اوپر ڈگریز کا. تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصل میں جو یہاں پہ سفرہ لکھنے والے ہیں ان کی آگے دو کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ ان کے پھر ظاہری شخصیت بھی بہترین ہو جاتی ہے اور ان کے اندر سے نیکوکار ہوتے ہیں، وہ ان کا دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں نیکی کے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں. صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں سے واہ واہ چاہنے کے لیے نیکیاں نہیں کر رہے ہوتے، یا خالی صرف کہ اجر کی تسبیحاں نہیں گرا رہے ہوتے، بلکہ اندرونی طور پہ ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. اور جب یہ خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے تبھی جو ہے یہ نصیحت جو جس کی زبان سے نکل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں پر اثر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ غور و فکر کر کے اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے والا بنائے اور ان پہ عمل کرنے والا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچائے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں مہارت رکھنے والوں کو عطا فرمائے گا.